بندیوں کا نام نہیں ہوتا کہ ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں ہے، ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں ہے. وہ ایک صلاحیتیں ہیں، صرف ان صلاحیتوں کی بنا پر شورا میں پھیلا نہیں آیا کرتا. ایمانیات کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، اپنی دوسری خصوصیات کی بنا پر، پرانے ہونے کے اعتبار سے، دین کی سمجھ کے اعتبار سے، تفقہ کی دین ہے، دین کی خاص بصیرتیں، اندر کے تقوی، وہ ساری چیزیں دوسرے قسم کی دیکھی جاتی ہیں. اور وہ صاحب بصیرت لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر آدمی کو نظر نہیں آیا کرتی ہیں. نہ تو وہ مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ بڑا آدمی ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ اور چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہو جاتی. شورا کہتے ہیں وہ اندرونی خاص صلاحیت ہوتی ہے اس کام سے، مناسبت کے اعتبار سے. ان 6 آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم 6 آدمی ہو جن سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور تم 6 آدمی ایسے ہو کہ تم نے پھر صدیق اکبر کا ساتھ دیا اور صدیق اکبر تم سے راضی، پھر تم نے میرا ساتھ دیا اور میں پھر سے راضی جانا. اور میں تم سب کے اندر اہلیت پاتا ہوں. تم 6 آدمی ہو جس پر تم متفق ہو جاؤ وہ امیر ہے. تم 6 آدمی ہو، 6 میں سے اگر 3 ایک طرف ہو جائیں اور 3 ایک طرف ہو جائیں، رائے بنی، 3 آدمی کی رائے کہ فلاں خلیفہ اور 3 آدمی کی رائے بنی کہ فلاں خلیفہ ہو، تو پھر دوبارہ مشورہ میں. اور اگر 4 ایک طرف ہو گئے، 4 کی رائے ایک کے متعلق ہے، 2 کی رائے ایک کے متعلق ہے، تو جس پر 4 آ گئے ہیں اکثریت وہ امیر. جس پر 4 کی رائے بن جائے وہ امیر. اور وہ 2 جو ہے باقی، ان دونوں سے کہا جائے کہ وہی اندر بیٹھے، باہر نکلے بغیر جس مکان میں بیٹھے ہیں، جس پر 4 پر متفق ہوئے ہیں، وہ 2 اندر جو ہیں دوسرے جن کی رائے دوسروں کے متعلق ہے، 2 کے متعلق، وہ دونوں وہیں پر اس آدمی سے بیعت کر لیں، وہیں بیعت کریں. اگر وہ بیعت کر لیں تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے بلکہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں، تو ان کو وہیں ذبح کر کے دفن کر دو. ان کو وہیں ذبح کر کے دفن کر دو، اس لیے کہ ان 2 کا ذبح کرنا تو منظور ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لیکن امت میں اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں. خلیفہ راشد کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ اتفاق کی شکل بن گئی. وہ لمبا قصہ ہے، لمبا قصہ نہیں سنانے اصل بات یہ سنانی تھی کہ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے کہ 2 عشرہ مبشرہ میں سے مقدس ترین 2 شخصیتیں، ان کو ذبح کرنے کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ اتنا بدترین فعل ہے کہ اس کو کسی قیمت پر وجود نہیں مل سکتا. شاید برداشت نہیں کی جا سکتی. اس لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے امت میں تفریق پیدا ہو، کوئی ایسی بات نہ کی جائے. اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے اپنے بیان میں کہا کہ ایک آدمی ہے جس کی اطاعت کی جائے. یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے راستوں کو مت دیکھو، ان کے طریقہ کار کی طرف مت جاؤ. یہ تو بیچاری خود راستے سے ہٹی ہوئی، ان پر رحم کرو اور ان کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش. تم ان کے راستے پر جا کے برباد کیوں ہوتے ہو؟ وہ تو پہلے برباد ہو چکی ہے. ان پر رحم کھاؤ، انہیں اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرو. ایک امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے وقت میں جب انصار کی زبان سے نکلا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر انصار میں سے ہوگا. ایک امیر ہم میں سے، ایک مہاجرین میں سے. مہاجرین اور انصار 2 مقدس طبقے، ایک تم میں سے ایک ہم میں سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت بھی امت میں 2 امیر ہوں گے اس وقت میں نزاع پیدا ہوگا، امت کی ہوا اکھڑ جائے گی، امت کی ہوا اکھڑ جائے گی، امت میں نزاع پیدا ہوگا اور بدعات پیدا ہو جائیں گے.
کئی امیر نہیں ہوتا، امیر صرف ایک، اور وہ تمہیں صراحت کے ساتھ کہہ دوں کہ وہ امیر صرف یہاں نظام الدین میں موجود ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، اپنی حیثیتیں اور فراستوں کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ، اللہ کا شکر ہے، مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے حیاتی میں آ گیا تھا، لیکن وہ کم ملا، لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جس وقت ان کی رائے آ جایا کرتی تھی جب بھی مشورے میں بیٹھے، اور اس زمانے میں اعیان خواص مشورے والے واقعی وہی لوگ تھے، ہم تو ان میں شمار بھی نہیں ہو سکتے تھے، واقعی معلوم ہوتا تھا کہ مشورہ ہو رہا ہے، اور واقعی مشورے والے بیٹھے، اہل دل ہیں، اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل کام ہیں، وہ ساری خصوصیات نظر آتی تھی کہ ہاں مشورے والے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان میں جب حضرت کی رائے آ جاتی تھی تو وہ فیصلہ ہوتا تھا۔ اللہ نے وہ امتیازی حیثیت ہمیشہ سے ممتاز دیکھا یہ رائے کے اعتبار سے، اور رائے دینے کا انداز ایسا ہوتا ہے، کبھی جب بھی سنا کہ بظاہر یہ اچھا معلوم ہوتا، کبھی زور نہیں لگائے، کبھی زور نہیں دکھائے، بظاہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے، بظاہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے، بظاہر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بندے کو اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے واقعی اسی انداز کے ساتھ رائے دینی چاہیے۔ کسی کے گلے پڑنا اور دلائل دینا اور بھیڑنا لڑنا، یہ مشورے کا کوئی تک نہیں ہے، اس کا مشورے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بلکہ وہ مشورے کا انداز ہی نہیں ہے کہ رائے سننا، جو رائے اور بھائی اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ، رائے کسی کی رائے آ جائے، کوئی صحیح ترین رائے، پتہ نہیں اللہ کس کی رائے کو صحیح، کس کے اندر سے صحیح رائے نکال، رائے پوچھو، اور رائے پوچھنے کے بعد پھر جو رائے سمجھ میں آ جائے اس کا فیصلہ کروا دو، یہ رائے ہے۔ اور جب امیر کی رائے آ جائے اس کے لیے وہی سورج جو اس وقت میں بتائی گئی کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم اتنے تک ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو کچھ ان کے درمیان میں پیش آئے اس کو سیدھا سیدھا آپ کے سامنے رکھو، ہیرا پھیری مت کریں، جو معاملہ ہو اس معاملے کو امیر کے سامنے رکھو، بالنعام صحیح صحیح، یہ فیصلہ لینے کے لیے یوں شکل بنا کے رکھو، یوں شکل بنا کے رکھو، ابھی مت رکھو، یوں مت رکھو، فلاں چیز میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو کر لو، جب کرتے رہو گے کچھ وقت تو پھر اپنے خود بخود جائز کرا دیں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہو رہا ہے، کرتے رہو۔ اس طرح کی حرکتیں قطعاً نہیں اسلام کا راستہ ہے، یہ غیر مسلموں کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، کھلا کھلا کفر کا راستہ کہہ رہا ہوں، نفاق کا راستہ ہے اور کفر کا راستہ ہے۔ جو معاملہ ہو صاف صاف رکھو کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے۔ امیر جب فیصلہ کر دے، رائے دینے میں بالکل کھل کر رائے، اور بہت خوشی ہوتی ہے جتنے بھی امیر ہیں، اللہ کا شکر ہے اب تک جتنے دیکھنے میں آئے ہیں، اللہ اس راستے کو قائم رکھے اسی انداز کے کہ جب کھل کی رائے دی اور بالکل ان کی اپنی رائے کے بھی خلاف ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ہے صورت کے صحیح بات رکھنے والے موجود ہیں، اور وہ بھی ایک صفات امیر کی صفات میں سے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جمعے کے خطبے میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور بات ایسی تھی کہ بالکل صراحتاً اسلامی دینی نظام جو ہے اس نظام کے خلاف، کہ یہ مال جو آتا ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے، اور جیسے ہم جی چاہے گا، جیسے ہمارا جی چاہے گا ہم تقسیم کریں گے، خلاصہ اس کا یہ بات انہوں نے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ ایک جمعے میں بھی کہا، دوسرے جمعے پر بھی کہا، تیسرے جمعے پر پھر کہا، دونوں جمعوں پر کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے جمعے پر جب دوبارہ کہا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ کا کوئی حق نہیں اس پر، اس کی تقسیم بالکل اسی طرح سے ہوگی مال غنیمت کی جس طرح سے قرآن نے تقسیم کی، آپ کا کوئی حق نہیں اور آپ کے خاندان کا کوئی حق نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی سے کہا کہ اندر آ جاؤ، وہ اندر بلا لیے گئے،
تو جتنے بھی تھے سب کے بیچاروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اندر ختم کر دیا جائے. ان کو اندر بلا کے لے گئے اور گلے لگایا, پیار کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے, میں دیکھنا یہی چاہتا تھا کہ کوئی ٹوکنے والا بھی موجود ہے یا نہیں. اور فرمایا کہ بدترین امیر وہ ہے کہ جو غلط بات کہے کھل کر اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. اس لیے اپنی رائے بے شک دو, کوئی اشکال نہیں, احترام کے ساتھ دو, سلیقے کے ساتھ دو, اخلاص کے ساتھ دو اور اخلاق کی بنیاد پر دو اور خیر خواہی کی بنیاد پر, لڑائی کی بنیاد پر نہیں. اگر تمہارے ذہن میں لڑائی ہے تو کوئی نہ کوئی لڑائی کڑی ہوگی. لڑائی یہ سب لوگ ادھر سے پیدا ہوئی, لڑائی تمہارے اندر سے پیدا ہوئی. اس نے لڑنے کی بنیاد پہ بات کی, خیر خواہی کی بنیاد پر رائے دو اپنی جو صحیح رائے. اور رائے دینے کے بعد جب رائے دے دی اور امیر نے فیصلہ کیا تو اس وقت میں فیصلہ سننے کے وقت میں اپنے آپ کو ایسا مستعد بناؤ کہ میں اس فیصلے کو سن رہا ہوں اس لیے کہ مجھے 100% ماننا ہے, ایسے ماننا ہے جیسے میری اپنی رائے ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اتنے تک ایمان والے نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما, آپ کو حکم بنا لیں فیما شجر بینہم, جو ان کے درمیان میں بات پیدا ہو, جو بات پیدا ہو اس کے لیے حکم آپ کو بنائے, فیصلہ آپ سے لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, جب آپ فیصلہ دے دیں تو اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں تنگی بھی کوئی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے. بتایا ہے اس کا طریقہ کہ مانے ایسا مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے. 100% ان کی منشا کے مطابق مان لیں جیسے خود میری اپنی رائے ہو, ان کا فیصلہ جیسے میری اپنی رائے. اس طرح خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرے کہ یہی حق ہے, یہی خیر. جس وقت یہ وحدت باقی رہتی ہے امیر اور اس کی طرف رجوع کی, اسی کی طرف رجوع کیا جائے. اور ادھر ادھر کے کسی سے پوچھ کے جو موافق رائے دیں گے اس کو اس سے پوچھ لیا, کبھی اس سے پوچھ لیا, کبھی اس سے پوچھ لیا, یہ طریقہ کار نہیں ہے. امیر سے پوچھو, امیر کے شورا سے پوچھو, ان کے سامنے پیش کرو معاملہ, اور جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو 100% تسلیم کرو. اگر اندر تنگی رہتی ہے, اندر سے مانا نہیں جاتا اور اس کی ہیرا پھیری کی جاتی ہے, تو سمجھو کہ اللہ کی مدد کے ہٹ جانے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اس بنا پر اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ اس موقع پر ڈر لگتا ہے. ایک آدمی تھے, ایک آدمی ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بڑے بڑے اجتماع ہیں تمہارے اور ہر جگہ ہو رہے ہیں, جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ وقت کے لیے روک دے دیں. اچھا, میں نے کہا کیوں, کیا کوئی خاص بات ہے؟ کہنے کے لیے اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے, معروف سی بات ہے کہ نظر تو لگنی حق ہے نا, نظر تو لگ جاتی ہے نا. نظر تو لگتی ہے, کہنے لگی بس نظر نہ لگ جاتی, اس مجمع کو کوئی نظر نہ لگ جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں نظر لگ رہی ہے, خیال رکھو, باقی پڑھتے رہا کرو. کچھ جو نظر نہ لگنے کی دعائیں ہیں ان کو پڑھتے رہا کرو, نظر نہ لگے. اور فتنے کا دور ہے, تین دنیا کے اندر موجود ہیں اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے بہت راستے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے کیسے کیسے کدھر سے کیا کرنا. اور اس کے لیے اتنی مہارت ہے کہ شاید دنیا میں یہ مہارت, اتنی ٹیکنیک جو ہے کسی بھی دنیا میں معلوم نہیں تھی دنیا کے اندر بگاڑ کی جتنی اس وقت میں دنیا نے حاصل کر. اس واسطے اس سے بھی بچنا, ہر قیمت پر متحد رہو, اور جب کوئی اختلاف کی بات ہو اس کی طرف بالکل کان بند کرو, وہ کان دھرنے کے قابل نہیں. اور جو کوئی بات آئے اپنے مشورے والوں کے سامنے رکھو, اپنے مشورے والوں سے کہو کہ حضرت سے پوچھو, یہاں سے پوچھا جائے, یہیں سے پوچھا جائے. صرف یہی رجوع کی جگہ ہے, کوئی دوسری جگہ رجوع کی نہیں ہے. نہ ڈھاکہ ہے, نہ رائے گنج ہے, کوئی جگہ رجوع کی نہیں ہے. کسی طرف رجوع نہیں کرنا, صرف حضرت امیر ہے اور ہماری درخواست ہے. اور جب بھی ان کی موقع ہوگا, ضرورت ہوگی, یا جیسے مناسب سمجھیں گے کریں گے. درخواست کر بھی دیے انفرادی طور پر
کہ عمارت صرف ایک ہی رہے, کوئی عمارت نہ ہو دنیا میں, امیر کوئی نہیں ہوتا, بس باقی ساری ہر جگہ پر کام کرنے والے لوگ ہیں, شورا ہے, اپنے جو وقت کے مسائل ہوتے ہیں ان کا مشورہ کرتے ہیں, آپس میں مشورے کر کے اپنے کام کرتے رہے. جو کام معروف, جو نئی کوئی چیز آئے اس کے لیے کوئی مشورہ, وہ مشورہ کر کے خود فیصلہ کریں. بالکل فیصلہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, فیصلے یہی کریں. جو بات ہو جہاں سے پوچھو اتنے کے بعد فیصلہ کریں. کوئی وقت بھی ایسی ضرورت کا ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت فوری طور پر آیا مسئلہ ہو اور ابھی ہم نے فیصلے کرنے ہیں بیٹھے. اگر اس طرح سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ سے امیدیں ہیں کہ وہ جو وحدت کلمہ ہے وہ بھی باقی رہے گی, اور یہ نئے تسیحے بھی کوئی کھڑے نہیں ہیں. یہ جو قصہ بھی پیش آیا تو میں اس کا مذاکرے کا چیزیں چلتی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ حضرت نے اس وقت پرائیویٹ میں فیصلہ فرما دیا تھا کہ مذاکرے کی کوئی جماعت ہمارے یہاں نہیں ہے, نوکری کی ترتیب ہے جو نہیں ترتیب پیدا نہیں ہے. اس کے اندر جو فوائد نظر آتے ہیں اور منافع نظر آتے ہیں وہ بھی اسی کا وہ شیطان کی حرکت ہے کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. غلیظ سے غلیظ چیز کو ایسے سونے کے اور چاندی کے برقوں میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے کہ تاکہ اسے قبول کر لیا جائے. اس کے جتنے فوائد ہیں وہ فوائد نہیں ہیں, وہ مضرتیں ہی مضرتیں ہیں, اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بنا پر جس طرح سے تمہیں کام کی ابتدا میں کہا گیا اسی طرح سادگی کے ساتھ اپنا سیدھا کام کرتے رہو اطمینان کے ساتھ. اور کوئی چیز نہیں آئے اس کو حضرت کی طرف معامل کرو کہ یہ نہیں چیز تو اس طرح کی آ رہی ہے, کیا کرنا ہے, جیسے فرما دے اس طرح سے کرنا. اگر اس میں کوئی ضرورت نہ ہو تو فرما دے کہ صحیح ہے, بندہ نہیں کرنا. کہنے یہ لگا تھا کہ اس کو حضرت نے جب فیصلہ فرما دیا کہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے ہمارے ہاں, تو میں نے اس وقت میں ابھی پچھلے کشور رائے گڑھ میں موجود تھا, تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یہ احسان وغیرہ سے کہ دیکھو جو جماعتوں کو ہدایات دی جا رہی ہے اس میں اجتہادوں کی اجازت نہیں ہے. یہاں کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے جس کو جو اجتہاد آئے وہ اپنا نافذ کرتا رہے, بلکہ وہ لکھا پڑا ہوا جو طریقہ ہے وہ جو حضرت کے ہاں سے لکھا ہوا موجود ہے اسی کی روشنی میں اس کو یوں لکھیں. ایک تو حضرت جی کے لکھے ہوئے موجود تھا کہ مسجد وار کام, وہ تھوڑا سا لکھا ہوا بہت مختصر سا. ایک حضرت نے یہیں پر نظام الدین میں پچھلے سال جب مشورے میں ہم جہاں موجود تھے تو ملیشیا والے آئے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے اسی طرح کے کام کرنے کے سلسلے میں, انہوں نے ایک تفصیل پوچھی تھی, حضرت نے لکھوایا تھا, باقاعدہ یہی لکھوایا گیا تھا, حضرت کے سامنے لکھا گیا اور پڑھا گیا اور سنایا گیا. تو وہ کاغذ بھی میرے پاس موجود تھا, اور حضرت کا وہ یہاں کا علامہ الدین کا لکھا ہوا صاحب تو موجود تھے, ان کو لکھا ہوا تھا مشرق کا کام, وہ بھی میرے پاس موجود تھا. تو میں نے ان دونوں کو دونوں دے دیے تھے کہ ان دونوں کو دیکھ کر بڑی احسان تھے اور بھائی شبیر تھے اور ہمارے کیا نام ہے بھائی امین تھے, ان تینوں کو بلا کے ہمارے سمجھدار ساتھی ہیں, تو میں نے کہا کہ ان دونوں کاغذوں کی روشنی میں جو حضرت کے ہاں سے لکھوائے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں ذرا تفصیل سے آگے لکھ لو اسی چیز کو, تاکہ جماعتوں کو ہدایات اسی کی دی جائے. تو وہ انہوں نے لکھ لی تھی. لکھنے کے بعد وہ وہاں ہم نے اپنے مشورے والوں کے سامنے پڑھ لی تھی, میرے موجودگی میں پڑھ لی تھی, سارے وغیرہ سب موجود تھے. اور پڑھ لینے کے بعد میں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے, سب کے نزدیک. تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. میں کہ بس ہمارے نزدیک صحیح ہے, لیکن ہمارے نزدیک صحیح ہونے سے صحیح نہیں ہو جاتی. اس کو میں جا رہا ہوں نظام الدین, وہاں حضرت کو پڑھوا دوں گا, اگر حضرت فرمائیں گے صحیح ہے تو صحیح ہو, کرنا صحیح نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. تو وہ میں وہاں سے لے کے آیا تھا, الحمدللہ حضرت نے بھی دیکھ لیا اور سارے مشورے والوں کے سامنے بھی کل آ گیا, کل آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ سارا کچھ آ جائے گا. وہ لکھا پڑا ہوا ہے, اسی لکھے پڑے کے مطابق آگے چلنا ہے. تم نے بھی جا کے ہدایات وہاں دینے بھی, اور وہاں پر بھی اللہ کے سامنے آج بھی خط آ گیا ہے میرے پاس شبیر کا, اس نے یہ مختصر سا خط لکھا ہے, میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہاں بھی یہی ہو رہا ہے, دوسری کوئی بات نہیں ہے. مکرم مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی رینا کوٹ کے
ہونے والے میواتی اجتماع کے انتظامات کا مشورہ کر کے رینا کوٹ سے واپس آ رہے ہیں. کل سدھی کے اجتماع سے واپسی ہوئی. الحمدللہ بہت اچھا اجتماع تھا. 40,000 کے قریب مجمع تھا. دعا کے وقت 60,000 کے قریب ہو گیا تھا. 3,000 سے زائد احباب چلے 3 چلے کے وصول ہوئے. خواص، علماء، طلبہ وغیرہ الحمدللہ شریک ہوئے. یہ خط اس لیے ارسال کر رہا ہوں کہ رائے ونڈ میں حضرت دامت برکاتہم کی موجودگی میں جو مشورہ ہوا تھا اس کے بعد رائے ونڈ میں الحمدللہ انہی 5 نکات جن کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی موجودگی میں بھائی امین اور مولوی احسان اور بندہ نے تحریر کی تھی، میری موجودگی میں لکھا گیا تھا، تحریر کی تھی، اسی کو الحمدللہ یہاں کہا جا رہا ہے. رائے ونڈ میں بھی وہی ہدایات دی جا رہی ہے جو لکھی تمہارے پاس، تمہارے سامنے بھی کل آ جائے گی انشاءاللہ. حضرت نے پڑھ لی، حضرت کے شورا والا نے بھی منظور آج ہی کر لی تھی. خدا کا شکر ہے کہ وہاں بھی یہی چل رہی ہے. اور بندہ نے تحریر کی تھی، اسی کو الحمدللہ یہاں کہا جا رہا ہے. البتہ ملیشیا والوں سے حضرت جی کی سابقہ تحریر جس کی نقل سال خدمت کر رہا ہوں، جو کام کی تفصیل ہے اس کی مدد بھی لی جا رہی ہے. وہ اس وقت بھی موجود تھی جو اس کی ہے. میں نے ابھی اس کو دوسری کو پڑھا بھی نہیں ہے کہ وہ غالباً ہوئی جو ملیشیا والی پہلی والی ہے. جو جماعتیں یہاں سے روانہ ہوئی تھیں ان سے بھی اسی کی تکرار ہو جاتی ہے. جو جماعتیں یہاں سے جانے والی ہیں غیر ملکوں کو جانے والی، ان کو بھی وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ انہی بنیادوں پر کام کرنا ہے وہاں پر، اور انہی بنیادوں پر لوگوں کو اٹھانا ہے. اسی انداز کے ساتھ محنت کرنی ہے. جو باہر ملکوں کو جانے والی ہے 150-200 جماعتیں، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. جو ملک کے اندر جا رہی ہیں ان کو بھی یہی کہا رہا ہے. یہ مبارکباد کی بات ہے. اللہ جل جلالہ اسی طرح وحدت کلمہ کے ساتھ جیسے ہم ہر جگہ پر سوچ بھی ایک تھی، کرنا بھی ایک تھا، دعوت بھی ایک تھی، ایک انداز کے ساتھ ایک ہی صورت میں رہے اور اسی سادگی کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ رہو گے تو اللہ جل جلالہ کی مدد بھی ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آگے بڑھنے کی صورت نہیں پیدا فرمائیں گے بلکہ کل عالم میں اسی نظام کو عام فرمائیں گے اور کام بھی.